بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الحق المبین والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی العبد المرتضى والنبی المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صلوات گفتگو قدر سنجیدہ ہے اور مسلسل ہے، لہذا میں مختصر سی توجہ چاہوں گا۔ اس دور میں اور اس زمانے میں ایام عزائے فاطمی کا اتنا چلن کیوں چلا، اور دنیا میں چاروں طرف ایام عزائے فاطمی منائے جا رہے ہیں کہ اتنا زیادہ ایام عزائے فاطمی پر زور کیوں ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا، آج کیا ہوا؟ اور حقیقت بھی کہتے ہیں کہ پہلے ایسا نہیں تھا اور آج ہو رہا ہے۔ میں اشارتاً صرف ایک بات کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایام عزائے فاطمی ہم منا رہے ہیں یا دنیا میں کوئی بھی ایام عزائے فاطمی منا رہا ہے یا ذکر جناب سیدہ کر رہا ہے، شہزادی کونین کا فرش عزا بچھا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے
کہ ایام عزائے فاطمی ہم سے منوائے جا رہے ہیں، فرش عزائے فاطمی ہم سے بچھوایا جا رہا ہے، اور اب کون ہے جو یہ کروا رہا ہے؟ یہ ہر انسان خود محسوس کرے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ پہلے تو نہیں ہوتا تھا، درست ہے، لیکن آج ہو رہا ہے۔ یہ کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کسی ایک کمیٹی کے بس کی بات نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اس طریقے سے ایام عزائے فاطمی کو رائج کر دیا جائے۔ نہیں، یہ کوئی اور ہے دست غیب، کوئی اور ہے دست قدرت جو یہ کام کروا رہا ہے، اور وہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے کام میں رخنا اندازی کر سکے۔ نہ سردی حائل ہوتی ہے، نہ گرمی حائل ہوتی ہے، نہ فقیری حائل ہوتی ہے، نہ بیماری حائل ہوتی ہے، نہ تنہائی حائل ہوتی ہے، کچھ نہیں۔ جب وہ کروانا چاہتا ہے تو کروا لیتا ہے۔ ہاں، بس اتنا کہوں گا کہ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ وہ یہ کام ہمارے دور میں کروا رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اس بات پر کسی اور طریقے سے نظر ڈالیں یا اعتراضاً اور تعجباً اس بات کی فکر کریں، بلکہ شکر کریں کہ ہمیں پروردگار عالم نے اس دور میں قرار دیا کہ جب ایام فاطمی کا دور ہے۔ اور اگر اسی بات پر میں گفتگو کروں تو آپ یقین جانیں مجھ جیسا ایک طالب علم کے لیے ایک خمسہ درکار ہے کہ ایام فاطمی اس وقت کیوں منوائے جا رہے ہیں، صرف اس بات پر، تاکہ بچے اسے محسوس کر سکیں۔ تو میں نے اشارتاً صرف یہ بات کہی کہ ہم منا نہیں رہے ہیں، کوئی ہے جو منوا رہا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان لانے والوں کا ولی ہے۔ ولی یعنی سرپرست، ولی یعنی صاحب اختیار۔ یہاں ولی بمانے دوست نہیں ہے، صاحب اختیار، مولا، ولایت رکھنے والا۔ واضح؟ کون ہے؟ اللہ۔ کس کا؟ مومنوں کا۔ جب پروردگار عالم مومنوں کا ولی ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہ صرف ایک کام، وہ کام کیا ہے؟ اندھیروں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے جاتا ہے۔ صرف یہ ایک کام انجام دے رہا ہے پروردگار، ولی ہونے کی حیثیت سے، ولایت رکھنے کی حیثیت سے، مولا ہونے کی حیثیت سے کیا کر رہا ہے کہ ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکال رہا ہے، نور کی طرف لے جا رہا ہے۔ واضح؟ اللہ کے مقابلے میں کون ہے؟ کا طاغوت۔ طاغوت ہے، جو بھی خدا کے مقابلے میں آئے اسے طاغوت کہا جاتا ہے قرآن کی زبان میں۔ وہ جنوں میں سے ہو، وہ انسانوں میں سے ہو، وہ اپنوں میں سے ہو، وہ غیروں میں سے ہو، وہ یہاں کا ہو، وہ وہاں کا ہو، فرق نہیں ہے۔ جو بھی خدا کے مقابلے میں آئے گا وہ کون ہوگا؟ طاغوت۔ کیا کرتا ہے؟ کہ نور سے نکالتا ہے، اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ توجہ میرے عزیزوں، میں جہاں تک بات کو لے جانا چاہتا ہوں، نور سے، روشنائی سے
نکال لیتا ہے، اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے. کس کو؟ اپنے ماننے والوں کو، غیروں کو نہیں. چونکہ طاغوت کے غیر ہیں مومن، طاغوت کے اپنے ہیں کافر، خدا کے اپنے ہیں مومن. خدا اپنوں کو، مومنوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے. طاغوت جو خدا کے مقابلے میں ہے وہ اپنوں کو نور سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے. اب کیوں کرتا ہے یہ ایسا طاغوت؟ اس کے بیان کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا کہ جب کوئی چیز نور میں ہوتی ہے تو نظر آتی ہے، جب اندھیرے میں ہوتی ہے تو دکھائی نہیں دیتی. آپ کسی کوٹری میں جائیں، بالکل اندھیرا، بیسمنٹ کے اندر، یہاں کیا رکھا ہے کا پتہ نہیں. ہیرا پڑا ہوا تھا لیکن کچھ دیر ٹہل کے چلا آیا، دکھا ہی نہیں. لیکن ایک مرتبہ اپنے ساتھ میں ٹارچ لے کر کے گیا، اور جیسے ہی ٹارچ ماری اس نے تو فوراً وہ ہیرا چمکا، تو اس نے فوراً اس کو لے لیا. لہذا طاغوت یہ چاہتا ہے کہ ہیرے کی چمک اس کو دکھائی نہ دے. واضح؟ ہیرے کی چمک اسے نظر نہ آئے، لہذا چاہتا ہے کہ اندھیروں میں رکھیں. کیوں نہیں نظر آئے؟ کہ اگر نظر آ جائے گی تو پھر یہ ہمارا نہیں رہے گا. عجیب ہے، اپنوں کے ساتھ بھی خیانت. طاغوت کی صفت پہچانے آپ. طاغوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو جا کر کے عجائب گھر میں دیکھا جائے. نہیں، طاغوت ہمارے ہی اور آپ کے درمیان ہوتے ہیں لوگ. ہمارے ہی اندر طاغوت ہوگا، آپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اللہ کرے کہ نہ ہو کسی کے اندر. طاغوت وہ صفت جو خدا کے مقابلے میں آ جائے. خدا کہتا ہے یہ، ہم کہتے ہیں یہ، بس یہ طاغوت ہے. درست ہے؟ طاغوت اپنوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، غداری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، تاکہ اپنا بلا وجہ کا بھرم باقی رکھے. خدا اپنوں کے ساتھ مدد کرتا ہے تاکہ اگر اندھیروں میں تمہیں ہیرے دکھ نہیں رہے ہیں تو ہم تمہیں روشنائی میں لائیں گے، تاکہ تم ہیروں سے استفادہ کرو. وہ طاغوت ہے جسے یہ ڈر ہے کہ اگر یہ نور میں گیا تو ہمیں چھوڑے گا. خدا ہے جسے یہ اعتماد ہے کہ جب یہ نور میں آئے گا تو میرا بنے گا. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. نور کے مقابلے میں ظلمت آنی چاہیے تھی. ظلمت یعنی اندھیرا، نور یعنی روشنی. لیکن پروردگار عالم نے نور کے مقابلے میں ظلمت کو نہیں رکھا، نور کے مقابلے میں ظلمات کو رکھا. ظلمات ہے پلورل، ظلمت ہے سنگولر. ظلمت واحد ہے، ظلمات جم ہے. تو جب پروردگار مقابلہ بیان کر رہا تھا تو نور کا مقابلہ ظلمت سے کرتا، اور اگر ظلمات ہی کہنا تھا تو پھر نور کی بھی جم لاتا، انوار کہتا ہے نا. اچھا، پھر کوئی ایسی بات قرآن مجید ہے یہ جس کا ہر حرف معجزہ ہے؟ لفظ بھی پروردگار کے ہیں، کسی اور کے نہیں ہے. ظلمت کے مقابلے میں، ظلمات کے مقابلے میں نور لا رہا ہے، نور کے مقابلے میں ظلمات لا رہا ہے. ایک طرف جم، ایک طرف واحد. یعنی اندھیرے کئی ہیں، نور ایک ہے. قرآن مجید ہے یہ، آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ ہے، آیت الکرسی میں جو ایڈیشن ہے اس کے یہ فقرے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور
والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. پروردگار کا کام یہ ہے کہ ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے. یا خدا نے یہ چاہا کہ نور کا ذہن میں پلورل نہ بننے پائے, جم نہ بننے پائے. جب بھی نور کا تصور کرو تو ایک ذہن میں آئے, اور جب بھی ظلمت کا تصور کرو تو کئی ذہن میں آئیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ظلمتوں سے, اندھیروں سے نکلو اور نور کی طرف جاؤ, یہ ہم تمہیں کر لے جائیں گے, تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یخرجہم, خدا نکالتا ہے, خارج کرتا ہے اندھیروں سے اور لے جاتا ہے نور کی طرف. واضح؟ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اللہ کی ولایت کا نتیجہ ہے. بس میرے عزیزو, میں اس جگہ سے بات کو شروع کر رہا ہوں, یہ اللہ کی ولایت کا نتیجہ ہے. توجہ کیجئے گا, میں نے پہلے کہا گفتگو تھوڑی سنجیدہ ہے. یہ اللہ کی ولایت کا نتیجہ ہے کہ ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے جائے. جہاں جہاں بھی الوہیت ہوگی وہاں وہاں نور ہوگا. جہاں جہاں اندھیرے ہوں گے وہاں وہاں خدا سے دوری ہوگی. یہ بالکل واضح ہے. تو قرآن مجید صاف کہہ رہا, بغیر کسی رد و تردید کے, یہ پروردگار کی ولایت کا نتیجہ ہے. خدا کی ولایت ہم تک کیسے پہنچے گی؟ ولایت یعنی سرپرستی, یعنی مولا ہونا. ہم اگر اندھیرے میں ہوں گے تو خدا آئے گا ہمیں نکالنے کے لیے؟ کہا نہیں. پھر کیا کرے گا؟ ہم سے خدا کہہ سکتا ہے کہ نکلو؟ نہیں کہہ سکتا. ہم نہیں سن سکتے اس کی بات کو, چونکہ وہ جس مقام پر ہے اور ہم جس مقام پر ہیں براہ راست اس کا ہم سے گفتگو کرنا ناممکن ہے. توجہ کریں, ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا براہ راست ہم سے گفتگو کرے. ہم اس قابل نہیں ہے کہ اس سے گفتگو کر سکیں یا اس کے سامنے آ سکیں. یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ کھڑے ہو ہمارے سامنے اور ہم سے گفتگو کرو. آؤ ہماری بارگاہ میں اور آ کے کہو تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے, جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے, جو یوم جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, بس اس سے آگے تم نہیں جا سکتے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں, بس اس کے آگے تمہاری رسائی نہیں ہے ہمارے میدان, ہمارے سامنے. اتنا ہی تم ہماری بارگاہ میں آ کے کہہ سکتے ہو, اور یہ بھی اگر ہماری طرف سے توفیق نہ ہو تو نہیں کہہ سکتے. دیکھیے, آپ دیکھیے کتنے ایسے افراد ہوتے ہیں, آپ میں کیا وقت کہیں زیادہ نہ لگ جائے, کچھ لوگ جو ہیں مدرسوں میں, کالجز میں, ادھر ادھر آپ نے سنا ہوگا, کلاس سے بھاگتا ہے بچہ, نہیں گیا, سال میں 2 بار 3 بار گیا, کسی بڑے باپ کا بیٹا تھا, پیسہ دیوا کر کے نکل گیا اپنا ادھر, لیکن کلاس میں حاضر نہیں ہوتا, بلا وجہ کے لیے اٹینڈنس لگ جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کہ بچہ تو بچہ, اس کے باپ یہی کرتے ہیں, آفس نہیں جاتے, اٹینڈنس خالی لگاتے ہیں. بعض بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو کبھی کبھی غائب ہوتے ہیں, اکثر حاضر رہتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں جو کبھی غائب نہیں ہوتے, ہمیشہ حاضر رہتے ہیں. ان میں سے بعض اتنے لیاقت مند ہوتے ہیں یا اتنے ذہین اور مؤدب ہوتے ہیں کہ ٹیچرز انہیں الگ سے وقت دیتے ہیں کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے, یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کامیاب ہو جائے, بیٹا ایسا کرو تم فلاں وقت پر میرے پاس آیا کرو, میں تمہیں الگ سے پڑھاؤں گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کرے ایسے ٹیچر ابھی بھی پائے جاتے ہوں, اور انشاءاللہ ہیں, موجود ہیں. ایسا نہیں ہے دنیا خالی نہیں ہوئی اچھے لوگوں سے. بالکل یہی کام ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے.
کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ غائب رہتے ہیں. کب حاضر ہوتے ہیں؟ عید بقرعید میں. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو نہیں تھوڑا زیادہ آتے ہیں, کبھی کبھی نہیں آ پاتے, مثلا صبح کی کلاس میں حاضر نہیں ہوتے. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں, کبھی کبھی چلے جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو کبھی غائب نہیں ہوتے, ہمیشہ حاضر ہیں. انہی میں سے بعض ایسے با لیاقت و با توفیق ہوتے ہیں جنہیں وہ الگ سے وقت دیتا ہے, جنہیں وہ الگ سے وقت دیتا ہے کہ سنو ایسا کرو, جب سب سو جائیں نا تب میری پاس آ. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ الگ سے وقت دیتا ہے. ٹیچر ہے نا, کیا کر رہا ہے استاد؟ کا کچھ نہیں کر رہا, اندھیروں سے نور کی طرف لے جا رہا ہے. اندھیروں سے نور کی طرف لے جا رہا ہے اور کہتا سنو تم رات کے اندھیرے میں چپکے سے میرے پاس آؤ, اگر نور تک پہنچا نہ دیا ایک صلوات پڑھیں آواز بلند پر محمد اور آل محمد. ہم میں صلاحیت نہیں ہے کہ ہم براہ راست اس سے لے سکیں. فرشتوں کا نزول بلا سبب تھوڑی ہے, نہیں, کوئی واسطے چاہیے, واسطے فیض چاہیے. خوب پروردگار اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے گا, واسطہ کون ہے؟ کوئی ہونا چاہیے نا. کب وہ واسطہ بن سکتا ہے جو اندھیروں کو بھی پہچانتا ہو, نور کو بھی پہچانتا ہو. وہ واسطہ بن سکتا ہے جو اندھیروں کی راہوں سے بھی واقف ہو, نور کی راہوں کی طرف بھی واقف ہو. وہ واسطہ بن سکتا ہے جو کبھی ایسا نہ ہو کہ کبھی ادھر سے ادھر لے جائے, کبھی ادھر سے ادھر لے آئے. نہیں, ایسا واسطہ بن سکتا ہے کہ جو خود نور ہو, اندھیرے کو بھی پہچانتا ہو, نور کو بھی پہچانتا ہو, لے جانے والے کو بھی پہچانتا ہو, جس کو لے جا رہا ہے اسے بھی پہچانتا ہو. پھر کہہ رہا ہوں, اگر پھر تفصیل میں جاؤں تو پھر وقت ہے, لیکن چھوڑ رہا ہوں. کون ہے ایسا انسان, کون ہے ایسی مخلوق جو واسطہ بنے ولایت الہی کو ہم تک لانے میں؟ ولایت الہی کیا؟ اس کا ایک ظہور, توجہ کیجئے گا, ولایت الہی کا ایک ظہور یہ ہے, اب یا ایک کہوں یا تمام ظہور یہ ہے, تمام ظہورات یہ ہیں کہ ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے گا. یہ ظہور ہے, ولایت الہی ہے. قرآن مجید کی آیت میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور سمیٹ کے ساری چیزوں کو پروردگار نے ایک جگہ فرما دیا. کیسے؟ بہت وقت چاہیے. ولایت الہی کا ظہور یہ ہے کہ اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے. واسطہ کون ہے اس ولایت کے ظہور کا؟ ہمیں کیا پتہ کون ہے, کیسے بتائیں ہم کہ کون ہے؟ ہم جانتے ہی نہیں, نہ اندھیروں کو جانتے ہیں, نہ نور کو جانتے ہیں, نہ ولایت الہی کو سمجھتے ہیں. مشکل تو ہے یہ, کس سے پوچھیں؟ کبھی بلا پریشان ہو, جس نے یہ کہا ہے اسی سے پوچھو. ہم پھر قرآن کے پاس آئے, پروردگار کہیں کچھ پتا چلے واسطہ کون ہے تیری اس ولایت کو ہم تک لانے میں. اللہ نے کہا کیوں پریشان ہوتے؟ سورہ مائدہ اٹھا کے پڑھو, 55ویں آیت. انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی صرف اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. ورسولہ, اور اس کا رسول ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, وہ مومن بندے ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں.
توجہ کیجیے گا میرے عزیزو، یہ خود خدا نے کہا 3 لوگ ہیں، 3 گروہ، 3 شخصیتیں جو تمہارے لیے ولی ہیں، خود میں اللہ۔ انما کے معنی یہ ہوتے ہیں بس یہ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، بس ولی یہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ قرآن ہے یہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ایمان لانے والے، وہ ایمان قبول کرنے والے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ہیں۔ اللہ سمجھ میں آ گیا بالکل آسانی سے، رسول سمجھ میں آ گیا بالکل آسانی سے۔ بعد والے مسئلے کو پروردگار عالم نے ذرا سا صفت سے بیان کیا، نام کے ذریعے سے بیان نہیں کیا۔ واضح بہت بیان نہیں کہ واضح ہے، لیکن پتہ نہیں کون کون زکوٰۃ دینے والے ہوں گے۔ بھئی آپ بھی رکوع میں زکوٰۃ دے دیجیے کھڑے ہو کر کے، فقیر کو سیٹ کیجیے جیسے کہ لوگوں نے کیا تھا۔ ایک فقیر کو سیٹ کیا کہ دیکھو آنا اور ہماری انگوٹھی تم کو ہمارے ہاتھ سے اتار لینا، مانگ کر کے ہم ایسے کر دیں گے، تم اتار لینا، اور جب کوئی آیت آ جائے گی تو انگوٹھی لے لینا، اور اگر آیت نہ آئی تو پھر دے دینا، اگلے دن پھر یہی کریں گے اور پھر لے جانا اسے۔ کیا معلوم کون ہے؟ یعنی پروردگار کی ولایت کے ظہور کا پہلا مصدر اور پہلا مظہر پیغمبر کی ذات۔ واضح ہے نا، قرآن ہے، سورہ مائدہ۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر کی سورہ مائدہ کی آیت نے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255، سورہ مائدہ آیت نمبر 55، بقرہ دوسرا سورہ، مائدہ 5واں سورہ، اس آیت کی وہ آیت تفسیر کر رہی ہے۔ ہم نے کہا تھا نا کسی مجلس میں آپ کے سامنے، یا بہت آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن وہ ہے جس کا کچھ کچھ کی تفسیر کرتا ہے، کر رہی ہے تفسیر۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اس ولایت کے ظہور کا کون ذمہ دار ہے؟ کہ میرا رسول، رسول ذمہ دار ہے۔ یعنی اب رسول کا کام کیا ہوا؟ توجہ کیجئے، دوسرا مرحلہ، رسول کا کام کیا ہوا؟ صرف ایک کام، کیا؟ اندھیروں سے نکالے نور کی طرف لے جائے۔ کچھ اندھیرے ہیں، کچھ تاریکیاں ہیں، کچھ ظلمتیں ہیں، ان سے نکالنا ہے، نور کی طرف لے جانا ہے۔ یہ کام ہے رسول کا، قرآن مجید کی آیت سے صرف ایک کام ہے پیغمبر کا، دوسرا نہیں، کیونکہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ باقی جتنے کام ہیں سب اسی کے ماتحت قرار پائیں گے۔ پیغمبر نے ایک دو کام تھوڑی کیے، پتہ نہیں کتنے کام انجام دیے۔ ساری شریعت پیغمبر نے پہنچائی، کہ ساری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اندھیروں سے نکلو، نور کی طرف آؤ۔ واضح؟ یہ پیغمبر کا کام ہے۔ ایک کام پیغمبر انجام دے رہے ہیں کہ نور سے کی طرف لے جائیں، اندھیروں سے نکال کے۔ پیغمبر کے مقابلے میں کون ہے؟ کا کوئی طاغوت ہے؟ توجہ کیجئے، جس طرح طاغوت خدا کے مقابلے میں آ رہا ہے، ویسے ہی طاغوت پیغمبر کے مقابلے میں آئے گا۔ اس کا کام کیا ہوگا؟ کہ ایک نور سے نکالے گا، اندھیروں کی طرف لے جائے گا۔ اب یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ اس طاغوت کو پہچانوائیں اور اپنا کام پورا کریں۔ رسول نے کہا ہاں درست، یہ تو کام ابھی ہے، بچا ہوا ہے، اور پیغمبر سب کچھ کر چکے ہیں، یہاں تک کہ بشریت کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ جب ولایت پروردگار کو محسوس کر سکے، سارے طریقوں سے آمادہ کر دیا، اور اب زندگی کے آخری لمحے میں داخل ہو گئے۔ 63واں سال ہے پیغمبر کا، 23واں سال ہے تبلیغ پیغمبر کا، چند مہینے پیغمبر کے بچے ہیں، اور ایک کام بچا ہے۔ سب کچھ کر چکے، ایک کام بچا ہے۔ تو خدا نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ نے یہ نہ کیا نا تو کچھ نہیں کیا۔ کیوں کچھ نہیں کیا؟ کہا کہ اس لیے کہ جو آدم کے جانے کے بعد ہوا، جو نوح کے جانے کے بعد ہوا، جو موسیٰ کے جانے کے بعد ہوا، جو عیسیٰ کے جانے کے بعد ہو، وہی آپ کے جانے کے بعد ہوگا۔
کہا پھر کیا کریں؟ کہا میری ولایت کو، میں ولایت ہی کے لفظ پر رکوں گا، میری ولایت کو کسی اپنے جیسے ذمہ دار ہاتھ میں دیں. توجہ کیجئے میرے عزیزو، اپنے جیسے کسی ذمہ دار ہاتھ میں دیں تاکہ نمازوں کا بھرم رہ جائے، روزوں کا وقار رہ جائے، شریعت کا سارا بھرم باقی رہے، کوئی ایسا ہو. اور یہ میں غدیر نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ جانتے ہیں، لیکن ایک لفظ تک لے جانا چاہتا ہوں. پیغمبر نے پورے مجمع کو روک لیا ایک جگہ پر. کہاں؟ جہاں سے راستے متفرق ہوتے تھے اس سے پہلے روک دیا. ممبر بنایا گیا، تفصیل نہیں کہوں گا چونکہ آپ سب جانتے ہیں. پیغمبر ممبر پہ گئے اور جانے کے بعد پروردگار کی توحید اور رسالت اور یہ سب کچھ جو قیامت تو یہ حق ہے وہ حق ہے سب بیان کر دیا. الا تسمعون، کیا تم سن نہیں رہے؟ قالوا بلی رسول اللہ، ہم سن رہے ہیں. کہ من اولا بالمؤمنین من انفسہم، سوال کیا کون ہے مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھنے والا؟ پورے مجمع نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ حدیث ہے، یعنی اس میں یہ کچھ آگے پیچھے نہیں کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے. اور اہل سنت اور شیعہ سب نے اس کو لکھا. اس کے بعد پیغمبر نے کہا سنو، اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنوں کا مولا ہوں، وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور میں مومنوں کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق رکھنے والا ہوں. سب سے اقرار لے لیا. یعنی کیا؟ یعنی وہ ولائے پروردگار جس کے سائے میں تم زندگی گزار رہے ہو وہ خدا کے بعد ہم تک آئی. پورا مجمع سن رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد پیغمبر نے اشارہ کیا، مولائے کائنات منبر پہ آئے. علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا پیغمبر نے اور ڈال کے ہاتھ کو بلند کیا. پورا مجمع دیکھ رہا تھا یہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں فمن کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. 3 مرتبہ پیغمبر نے اس جملے کی تکرار کی، من کنت مولا ہو فعلی مولا، من کنت مولا ہو فعلی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. کیوں پیغمبر نے تکرار کی مجھے بحث نہیں ہے، لیکن پیغمبر نے کہا اس چیز کے لیے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اللہم والے من والا ہو وعاد من آدا ہو. خدا تو سے دوست رکھ جو اس کو دوست رکھے، اور اس سے دوسرے دشمن رکھ جو اسے دشمن رکھے. وہ پھر فرماتے ہیں جاؤ جا کر کے جو حاضر ہیں غائب تک یہ خبر پہنچائیں. اللہ، غائب تک یہ خبر پہنچائیں، جو یہاں نہیں ہے اس تک یہ خبر پہنچائیں. پھر پوری غدیر آپ کے سامنے ہے. یہ کام پیغمبر نے کر دیا. اب کیا ہوا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کا کام کون کر رہا تھا؟ پیغمبر. اب پیغمبر کے بعد کون کرے گا؟ مولا کائنات. کیا کریں گے؟ ظلمتوں سے نکالیں گے، نور کی طرف لے جائیں گے. اللہ کے مولا ہونے میں کوئی مشکل نہیں. کیوں نہیں؟ ابھی نہیں. رسول کے مولا ہونے میں کوئی مشکل نہیں. لیکن اب جو پیغمبر نے مولا علی کو مولا بنا دیا، یہاں پر ایک مشکل آئی. بہت غور سے میرے عزیزوں، میں نے اسی ایک جملے کے لیے یہ پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہے. یہاں پر ایک مشکل آئی. دیکھیے اللہ مولا تھا، اللہ کو مولا کیسے مانا جائے یہ پیغمبر نے بتا دیا، دکھا دیا. پیغمبر مولا ہیں، انہیں مولا کیسے مانا جائے؟ مولا کائنات بتا رہے ہیں. علی مولا ہیں، انہیں مولا کیسے مانا جائے؟ پیغمبر اس سے زیادہ کر نہیں سکتے تھے. یہ وہ کام تھا جس کو نہ پیغمبر کر سکتے تھے نہ مولا علی. توجہ کیجئے گا، جب بس آخری مرحلے پہ گفتگو آ گئی. یہ وہ کام ہے جو پیغمبر نہیں کر سکتے تھے نہ مولا علی کر سکتے تھے.
پیغمبر کہہ سکتے تھے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، لیکن پیغمبر علی کو مولا مان کے دکھا نہیں سکتے۔ مجھے نہیں معلوم بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ پیغمبر نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ یا رسول اللہ کیسے پڑھیں؟ کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، ویسے پڑھو جیسے تو نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بالکل اسی لہجے میں آئیے، علی کو مولا مانو۔ میں کیسے مانے؟ اب پیغمبر کیا کہ جیسے میں مانتا ہوں ویسے مانو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مولا کائنات پیغمبر کے مولا نہیں ہے۔ واضح آ گئی نا مشکل؟ جتنا پیغمبر کر سکتے تھے کر دیا، کتنا کیا یہ گفتگو پھر رہ جائے گی، ورنہ پھر ابھی اس جگہ سے آدھا گھنٹہ لگے گا اس کو بیان کرنے کے لیے، میں نہیں کروں گا۔ جتنا پیغمبر کر سکتے تھے سارا انتظام مکمل کر دیا، کیسے اس کو چھوڑیے ابھی، اس سے زیادہ پیغمبر نہیں کر سکتے۔ علی کی مولائیت کا اعلان کر سکتے ہیں، علی کو مولا مان کے دکھا نہیں سکتے۔ اور کیوں اتنا، اور اس سے زیادہ خطرناک وقت اب نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کون ہے؟ کہ پیغمبر سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے آخر ہیں۔ علی کون ہے؟ کہ علی ابو الائمہ ہیں، اماموں کے باپ ہیں، پہلے امام ہیں۔ ابھی تک جو مولائیت چل رہی تھی وہ نبی سے نبی، نبی سے نبی، نبی سے نبی آ رہی تھی، لیکن اب ولایت نے ایک نیا ٹرن لیا ہے کہ نبوت سے امامت کی طرف جائے گی۔ دشمن کا سارا زور یہیں پر تھا۔ کاش میرے عزیزو وقت ہوتا میں اس جملے کو بیان کرتا آپ کے سامنے کہ دشمن کا سارا زور یہیں پر تھا کہ یہ ولایت پیغمبر سے علی تک منتقل نہ ہونے پائے۔ سارا زور اسی بات پر ہے۔ کیسے کہہ رہا ہوں؟ قرآن مجید کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ سنو، یہ جو پیغمبر جو ہے نا، افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تم پلٹ جاؤ گے جہاں سے آئے تھے وہیں۔ دیکھ رہے ہیں سارا زور دشمن صبر کیے ہوئے بیٹھا ہے، نہیں بلکہ چال میں اور چال بیٹھا ہوا ہے، یہ دنیا سے جائیں تو ہم بتائیں۔ پیغمبر نے مولا بنا دیا غدیر میں۔ اب تو کام ذرا خطرناک ہو گیا، لیکن ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی باقی ہے۔ ہم اس ولایت کو، جملوں پر غور کیجیے گا، واضح نہیں کروں گا، ہم اس ولایت کو براہ راست پیغمبر سے علی تک جانے نہ دیں گے، بیچ میں بریکرز لگائیں گے، اور اگر یہ ہو گیا تو اسلام کا نقشہ بدل جائے گا۔ اس میں کون سی خاص بات ہے؟ اتنے اجل جلیل صحابہ موجود ہیں، کتنے ایسے افراد موجود ہیں، سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، یہ سارے کے سارے موجود ہیں، یہ علی کو مولا مان کے دکھا دیں گے؟ کرنا نہیں۔ کوئی ایسا چاہیے تھا جو نبی کا بچا ہوا کام کرے، کیونکہ یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے نا، توجہ کیجئے، یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ نماز کا حکم دیا، پڑھ کے دکھایا، روزے کا حکم دیا، رکھ کے دکھایا، حج کا حکم دیا، کر کے دکھایا، جہاد کا حکم دیا، کر کے دکھایا، ولایت کا حکم دے رہے، مان کے کیسے دکھائیں؟ کام رسالت کا ہے، کام نبوت کا ہے، لیکن خود کر نہیں سکتے، تو کوئی ایسا چاہیے تھا جو انہی کے ہم پلہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل پوری پیغمبر کی 23 سالہ تبلیغی زندگی میں صرف ایک ایسی ذات ملی کہ جب بھی پیغمبر کے سامنے آتی تھی پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے۔ کوئی دوسری ذات ایسی نہیں مجھے نظر آئی۔ نہ پیغمبر نے یہ کام مولا کائنات کے لیے کیا، نہ پیغمبر نے یہ کام حسنین علیہ السلام کے لیے کیا، صرف جناب سیدہ کے لیے کیا۔ اور اس کو برادران اہل سنت نے بھی لکھا، شیعوں نے بھی لکھا، پیغمبر کی زوجہ سے نقل ہوا کہ
کہ جب بھی فاطمہ آتی ہیں تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں، وَرَحَّبَ بِهَا، اور انہیں مرحبا کہتے ہیں۔ مرحبا کہنا آگے بڑھنا، استقبال کرنا۔ وَقَبَّلَ يَدَيْهَا، اور ان کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں، اور لا کر کے وہاں بٹھاتے ہیں جہاں خود بیٹھے تھے۔ عجیب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی شوخی ہے؟ اللہ کا رسول ہے۔ یہ تعظیم بیٹی اور باپ کا مرحلہ نہیں ہے۔ اگر پیغمبر نے یہ تعظیم باپ کی حیثیت سے یا بیٹی کی حیثیت سے سیدہ کی ہوتی تو ہر باپ پر سنت پیغمبر تھی کہ اپنی بیٹی کی تعظیم کرے، لیکن جن کی بیٹیاں ان کی نگاہوں میں معتبر بھی تھیں انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ صدر اسلام سے لے کر کے آج تک کسی نے یہ کام نہیں کیا کہ اپنی بیٹی کی تعظیم کو۔ مولا کائنات کی اب یہ چیز نہیں ملی، نہ کسی امام کے یہاں ملی۔ اس کا مطلب یہ کہ تعظیم باپ بیٹی کا مرحلہ نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ کیا کہنے پیغمبر؟ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ یعنی اب جناب سیدہ کا کام یہ ہے، بس وہ کہہ چکا، جناب سیدہ کا کام یہ ہے کہ وہ ولایت الہی جو پیغمبر تک آئی اس ولایت کو بلا فصل منتقل کرے علی ابن ابی طالب کی طرف۔ اور کیسے ولایت کو، کیسے علی کو مولا مانا جاتا ہے، علی کو مولا مان کے دکھائے لوگوں کو۔ جو کام پیغمبر نہیں کر سکے وہ سیدہ کر کے دکھائے، اس لیے سیدہ جزو رسالت ہے۔ میرا جز ہے، کیوں؟ جو کام مجھ سے نہیں ہو سکا وہ سیدہ کر کے دکھائے گی۔ اور اب یہاں بہت سی چیزیں ہیں عزیزوں، لیکن کیا کروں گے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اسی جگہ پر چھوڑ رہا ہوں۔ سیدہ کو یہ کام کرنا ہے، اور کام کرنا ہے کس کے مقابلے میں؟ طواغیت کے مقابلے میں، طاغوتوں کے مقابلے میں۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ علی تک یہ ولایت جانے نہ پائے بلا فصل۔ سیدہ نے کہا میں اس ولایت کو عملاً ثابت کر کے دکھاؤں گی بلا فصل۔ میں اس ولایت کو بلا فصل ثابت کر کے دکھاؤں گی تمہارے سامنے، اور عملی تصویر پیش کروں گی۔ اور اب میں کیا کروں، اس بات کو عرض نہیں کر سکتا۔ آئی میں دربار میں اور خطبہ دیا، جس کو خطبہ فدقیہ کے نام سے یاد کیا گیا، خطبہ فدق کے نام سے۔ اور اس خطبے میں کہتی ہیں، پہلے توحید کی گفتگو کی، رسالت کی گفتگو کی، امامت کی گفتگو کی، احکام کی گفتگو کی، اور پھر کہتی ہیں ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں۔ یعنی بیان کرنا تھا کہ وہ کام جو تم نہیں ہونے دینا چاہتے میں کر کے دکھاؤں گی۔ آپ نے جناب سیدہ کی ذمہ داری کو محسوس کیا؟ فاطمیہ کیوں ہے محسوس کیا؟ غدیر کو لوگ نابود کر دیتے اگر سیدہ نہ ہوتی، غدیر کو لوگ بھلا بیٹھے تھے اگر سیدہ نہ ہوتی۔ رات کی تاریکی میں مہاجرین و انصار کے دروازوں پر جاتی ہیں، کھٹکھٹاتی ہیں، کسی نے دروازہ کھولا، کسی نے نہیں کھولا، کوئی باہر آیا، کوئی نہیں آیا، کسی نے جواب دیا، کسی نے نہیں دیا۔ کیا کہتی ہیں؟ تم بھول گئے غدیرکم، تم بھول گئے کہ بابا نے کہا تھا کہ علی مولا ہے۔ کیا کیا جواب لکھے ہیں تاریخ نے، برادران اہل سنت نے اس کو لکھا، ابن قتیبہ نے اس کو لکھا کہ کیا کیا جواب دیے لوگوں نے، تعجب ہوتا ہے۔ لیکن دیا تو سیدہ نے کہا میں تو یہ کام کر کے رہوں گی، علی گھبرائیے گا نہیں، میں یہ کام کر کے رہوں گی، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس ولایت کو منتقل کروں گی علی تک بلا فاصل۔ کیسے؟ اب بس میں آخر کلام میں کیسے، توجہ کیجئے کہ جو جملہ کہہ رہا ہوں، کیسے کہ جو مجھ تک آئے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ سب علی تک چلے جائیں، چونکہ کیفیت چاہیے، کوالٹی چاہیے، کوالٹی چاہیے علی تک جانے کے لیے۔ کون جائے گا کہ جس میں وہ کوالٹی موجود ہو، جس میں وہ کیفیت موجود ہو، وہ علی تک جائے گا۔ کہ جو بھی مجھ تک آئے گا وہ بلا فاصلہ علی تک جائے گا۔ سیدہ نے اس وقت بھی یہ کام کیا، سیدہ آج بھی یہ کام کر رہی ہے۔
آپ لوگوں کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں کہ جن جن لوگوں نے مکتب اہل بیت کو اختیار کیا ہے، چاہے وہ اہل حدیث میں سے ہوں چاہے وہابیوں میں سے ہوں، یہ سب لوگ ہیں جو کہہ رہا ہوں، فرضیات پر گفتگو نہیں کرنا. ان سے پوچھا گیا کہ کیسے آپ اس مذہب پر آئے؟ کہ جب میں نے سیدہ کی تاریخ کو پڑھا تو پھر کہیں نہیں جا سکا. کربلا سے شروع ہوتا ہے، سیدہ تک پہنچتا ہے. کربلا آغاز حرکت ہے، سیدہ انجام سفر ہے. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد اور آل محمد. لہذا چاہا کہ 2-4 جملے جتنا میری اوقات ہے آپ کے سامنے گزارش کروں کہ بچے محسوس کریں کہ فاطمیہ کیا ہے. محرم کی مجالس اور ہیں، فاطمیہ کی مجالس اور ہیں. وہ آغاز سفر ہے یا انجام سفر ہے. یہاں بڑی عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے انسان پر جب سیدہ تک پہنچ جائے. دشمن ساری کوشش کر رہا ہے، قسم کھایا ہوا دشمن، وہ چاہے یہودی ہو، چاہے مشرکین مکہ ہو، چاہے کفار مکہ ہو، چاہے منافقین ہو، سب کے سب لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے علی کو میدان سے ہٹا دو. سیدہ نے کیسی باتیں کرتے ہو، ابھی میں زندہ ہوں، میں اکیلے یہ کام کر کے رہوں گی. اور کیا سیدہ نے، اور آج بھی کر رہی ہے. میرے عزیزو، ہماری صرف ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اچھے لفظوں میں، اچھے انداز میں لوگوں کو سیدہ تک لے آئیں بس. اور اگر ہم نے کوئی ایسا انداز اختیار کیا کہ لوگ سیدہ کی مجالس میں نہ آئیں یا سیدہ سے قریب نہ ہوں، یقین کریں قیامت ہوگی، ہمارا گریبان ہوگا، آل محمد کا ہاتھ ہوگا. تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ تم ایسے بیان کرو کہ لوگ ہماری جدہ سے دور ہو جائیں؟ تمہاری ذمہ داری تھی تم اچھے انداز میں اچھا اس کی ذمہ داری کے معنی یہ نہیں ہے کہ ممبر پر بیٹھنے والا نہیں، ہم اور آپ سب، ہماری ذمہ داری آپ سے کم ہے، آپ کی ذمہ داری ہم سے بھی زیادہ ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ ہمارا دائرہ چھوٹا ہے. ہم جہاں گفتگو کریں گے وہ آپ ہوں گے یا آپ جیسے لوگ ہوں گے، لیکن آپ جہاں جائیں گے وہ غیر لوگ بھی ہوں گے. کوئی آفس میں ہے، کوئی کالج میں ہے، کوئی دکان پر ہے، کوئی کہیں ہے. اس کو دکان پر سیدہ کو پہچانوانا ہے، اسے آفس میں سیدہ کو پہچانوانا ہے، اسے کالج میں سیدہ کو پہچانوانا ہے. ایک آفس والے کو چاہیے کہ دوسروں کو سیدہ تک لائے، ایک کالج والے کو چاہیے کہ دوسروں کو سیدہ تک لائے، ایک دکاندار کو چاہیے کہ اپنے کسٹمر کو سیدہ تک لائے. کیسے لائے انشاءاللہ کبھی اور عرض کروں گا آپ کے سامنے. لیکن ہو سکتا ہے، اگر ہو نہ سکتا ہوتا تو وہ ہم سے کہتے نہیں. ہو سکتا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ پیغام اپنے بچوں تک پہنچائیں کہ کیسے تمہیں یہ کام کرنا ہے. ہماری کل ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دنیا کو سیدہ تک لے آئیں. اور اس کے بعد سیدہ کا اپنا کام ہے. آپ نے دیکھا ہے نا، جناب ابراہیم نے بھی لوگوں کو دعوت دی، کھانا وانا کھلایا. پوچھا تم نے کھلا تو دیا، کیا کریں، تمہارا نمک کھا لیا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایک سجدہ کر دو، ایسے ہی یوں ہی اس کو جو ہے خاک پہ رکھ دو. سوچا نمک کھایا ہے، کیا جاتا ہے اسے خاک پہ رکھنے میں. کتنے آسانی سے کہا جناب ابراہیم نے، اسے بس ایک سجدہ، ایسے ہی یوں ہی چلتے پھرتے. کھانا تو کھا چکے تھے، بے غیرت بھی نہیں تھے. سجدے میں سر رکھ دیا. جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھا دیے، پروردگار یہ میں کر سکتا تھا، یہ میرے بس میں تھا، دلوں کا بدلنا میرے بس میں نہیں ہے، وہ تیرا کام ہے. میں نے سر جھکا دیا تو دل جھکا دے. جب اٹھے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اٹھے، بس یہی.
بس یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ دنیا کو سیدہ تک لے آؤ، اچھے لہجے میں، اچھی لفظوں میں، اچھے انداز میں، اور پھر دعا کرو پروردگار میں اتنا کر سکتا تھا، اور اس کے بعد خدا کہے گا اگر تم نے اپنا کام کر دیا تو باقی کام سیدہ خود کرے گی. یہ آئے گا تمہاری وجہ سے، یوں ہی جب جائے گا تو علی ولی اللہ کہتا. یہ جب جائے گا تو تمہیں کہلوانا نہیں پڑے گا، یہ خود کہے گا، کیونکہ وہ کام سیدہ کا ہے. سیدہ اپنا کام کر کے رہے گی، ہم صرف سیدہ تک لے آئیں اچھے انداز میں. اب کیسے اچھا انداز نہیں کہوں گا کیونکہ بالکل گنجائش نہ رہی، بلکہ وقت زیادہ ہو گیا. اتنا بڑا کام تھا شہزادی کے حوالے. مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے بیچ میں آئی. ولایت مصطفیٰ کو ولایت مرتضیٰ تک جو منتقل کیا تھا پیغمبر نے، اس کو عملی جامہ پہنانا تھا. آپ کو معلوم ہے جناب سیدہ کی زیارت میں 2 جملے ہیں، آیا حبیبت المصطفیٰ وقرینت المرتضیٰ. مصطفیٰ کی چہیتی، مرتضیٰ کی ساتھی، یہ ذات تھی. اور کئی جہت ہے، قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں، لیکن اب نہیں. اور جناب سیدہ نے یہ کام کیا کتنے دن میں؟ 75 دن میں یا 95 دن میں. 13 جمادی الاولیٰ 75 دن کی روایت سے، 3 جمادی الثانیہ 95 دن کی روایت سے. ہم کو چاہیے کہ 13 سے 3 تک مکمل ایام اعظم منائیں، اس طرح 2.25 مہینے کربلا کو مناتے ہیں. اپنی خوشیوں کو یا 13 کے پہلے لے جائیں یا 3 کے بعد لے جائیں. کوئی گھر میں خوشی کا ماحول کسی بھی قسم سے پیدا نہ ہونے دیں، کچھ بھی ہو جائے، تاکہ یہ ایام عذاب باقی رہیں. سیاہ لباس پہنے، کراہت نہیں ہے جناب سیدہ کے لیے سیاہ لباس پہنے. دنیا پوچھے تم کالا کیوں پہنے ہوئے، محرم تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، یہ جس کا محرم ہوتا ہے نا اس کی ماں کا غم ہے. خود یہی ایک طریقہ بنے گا سیدہ تک لانے کے لیے. بیٹھیں جوان، بیٹھیں بچے، بیٹھیں آپس میں، جوان بیٹھیں، بوڑھوں سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں ہم کیا کریں کہ لوگوں کو سیدہ تک لائیں. نئی نئی چیزیں استعمال کریں ڈھنگ کی. بس چونکہ ہم اتنا دور ہیں قلبی اعتبار سے ان چیزوں سے کہ محسوس نہیں کر پاتے کچھ چیزوں کو. ایک انسان ایک ٹیکسی میں مسافر کے طور پر سوار ہوا، ایک جوان لڑکا. آپ بتائیں آج اگر آپ کے ٹھوکر لگ جائے تو آپ کسے پکارتے ہیں؟ کہ فوراً زبان پہ آتا یا علی. پیغمبر پر جب مشکل آئی تو پیغمبر نے کسے پکارا؟ کہ مولا علی کو یا علی. لیکن جب سیدہ پر مشکل آئی تو سیدہ نے کسے پکارا؟ جب سیدہ پر مشکل آئی تو سیدہ نے کسے پکارا؟ اگر علی ابن ابی طالب اسی کو یاد کر کے پوری عمر روتے تو کافی تھا. کہاں ہے مولا؟ کہیں دور نہیں ہے، گھر کے اندر بیٹھے. سیدہ پہ مشکل آئی. کیسے مشکل؟ حاملہ ہے بی بی، بچہ شکم میں ہے سیدہ کے. ایسے موقع پر اگر کسی خاتون پر وضع حمل کا وقت آئے تو اپنے باپ کو نہیں پکارتی، اپنے شوہر کو بلاتی ہے. جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ گرا. اٹھ کے کھڑی ہوئی سیدہ، ہاتھوں کو پھیلایا کہ جانے نہ دوں گی. اس کے بعد وہ ظلم ہوا کہ نہ پوچھو. تین جملے کہے سیدہ نے.
دو جملے میں نے تاریخ میں دیکھے، ایک جملہ آیت اللہ برجردی کے حوالے سے نقل کر رہا ہوں، 3 جملے کہے سیدہ نے۔ پہلا جملہ اپنے بابا سے کہا، احاکتا یا ابتا، اے بابا دیکھئے، ہاکتا یفعل بابنتک و حبیبتک، اے بابا آپ کی چہیتی کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مولا علی گھر میں بیٹھے ہیں نا، سیدہ نے باپ سے خطاب کیا، اب باپ کے بعد تو علی کا مرحلہ ہے، لیکن سیدہ نے مولا کو نہیں بلایا بلکہ آواز دی، یا فضہ، یا فضہ الیکی فخذینی، اے فضہ جلدی آ مجھے سنبھال۔ اگر شہزادی کے جملے نہ ہوتے تو میں اتنی دقت سے آپ کے سامنے نہ بیان کرتا، فضہ مجھے سنبھال۔ اس کے بعد بی بی نے کیا کہا؟ 2-3 جملے کہے جا سکتے تھے، کہتی میرے شکم کا بچہ مر گیا، لیکن یہ نہیں کہا، کہتی فضہ مجھے سنبھال میرا بچہ ساقط ہو گیا۔ سیدہ نے یہ بھی نہیں کہا، بلکہ کہتی فضہ مجھے سنبھال میرے شکم کا بچہ قتل کر دیا گیا۔ سیدہ نے لفظ قتل استعمال کیا۔ مر گیا نہیں کہا، ساقط ہو گیا نہیں کہا، گر گیا نہیں کہا، بلکہ کہتی قتل کر دیا گیا۔ یعنی کسی نے جان بوجھ کے جملہ میرے عزیزوں جب یاد آئے تو رو لینا۔ اچھا ایک مرحلہ یہ بھی ہے، نہیں میں دوبارہ سے رک جاؤں تاکہ بات واضح ہو جائے، ایک مرحلہ یہ بھی ہے قتل ہو گیا۔ بھئی آپ جا رہے ہیں گاڑی سے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بچہ قتل ہو گیا، کوئی بچہ مر گیا، غلطی نہیں ہے، غلطی سے یہ کام ہو گیا، لیکن سیدہ یہ بھی نہیں کہہ رہی سارے احتمالات ہٹا دیے، بلکہ کہتی قتلا واللہ ما فی احشائی من حمل، اللہ کی قسم میرا بچہ قتل کر دیا گیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ دشمن نے جان بوجھ کے بچے کو قتل کیا، دشمن نے جان بوجھ کے ایسا وار کیا کہ بچہ قتل ہو جا۔ تیسرا جملہ آپ سنیں گے، اب بچہ قتل کیا گیا ہے نا، بچہ قتل کیا گیا ہے تو کوئی قاتل بھی ہوگا، کوئی قتل کرنے والا بھی ہوگا، اور جب قتل کرنے والا ہو تو پھر انتقام لینے والا چاہیے۔ استاد کہتے ہیں سیدہ کے لبوں پر آیا یا مہدی، یا مہدی۔ ارے مطلب یہ تو تھا اے میرا لال کہاں ہو، ارے تم ہی تو ہو جو میرے محسن کا انتقام لوگے۔ بہت رو لیا آپ، مسلسل مجالس میں روتے چلے آ رہے ہیں، لیکن
شام غریبان سیدہ ہے. چند جملے اور. شام غریبان سیدہ ہے. آج کے دن قبل از غروب جناب سیدہ نے مولائے کائنات کو بلایا. قبل از غروب جناب سیدہ نے مولائے کائنات کو بلایا. بی بی کی حالت بہت غیر ہے, لیٹی ہوئی ہیں سیدہ. کہا کہ علی کو بلا لاؤ. مولائے کائنات آئے. کہا یا علی, بہت دن سے کچھ باتیں دل میں ہیں. یا علی کہنا نہیں چاہ رہی تھی لیکن اب وقت آ گیا ہے. اے علی اب میرے اندر جان نہیں. لم یبق لربکم من الحیات, اب حیات میں کچھ بچا نہیں ہے. مولا علی سرہانے بیٹھ گئے. سمجھ گئے کہ سیدہ کیا کہہ رہی. سرہانے بیٹھ گئے. کہتی علی, یا علی, پروردگار نے مجھے آپ کی زوجہ بنایا. میں کیسے پڑھوں عزیز, تو نہیں پڑھا جا رہا. اگر بی بی نے جملے نہ کہے ہوتے تو کبھی ہمت نہیں تھی کہ کہہ دوں. لیکن چاہتا ہوں کہ بات پہنچے. خواتین گفتگو کو سن رہی ہیں, بات پہنچے. اللہ رے کردار آل محمد کہ یا علی, خدا نے مجھ کو آپ کی زوجہ بنایا. اے علی, میں کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولی. اے علی, میں نے کبھی کوئی خیانت نہیں کی. علی, اے علی, میں نے کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی. یہ سننا تھا. مولا کائنات کہتے ہیں معاذ اللہ, اے بی بی کیسی باتیں کر رہی ہیں, آپ کی شان اس سے بہت بلند ہے. اے علی, آپ ہی سب سے نزدیک ہیں. آپ غسل دیجئے گا, آپ کفن بنائیے گا, آپ نماز پڑھیے گا, آپ مجھے دفن کیجئے گا. آخری فقرہ سنیں گے آپ. سیدہ کہتی علی, علی, میں نے آپ کو خدا کے حوالے کیا, اپنے بچوں کو آپ کے حوالے کیا, آپ کو خدا کے حوالے کیا. آخری فقرہ, اے علی, قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام. مدینے کا رخ کر کے کہو وعلیک السلام یا سیدتی. پسلیوں سے سیدہ نے سلام کیا. جواب دو اے بی بی, ہم غریبوں کا سلام. غروب کا وقت آیا. بس چھوڑ دیا میں نے, آپ سب سن چکے ہیں. غروب کا وقت آیا. اپنے دونوں بچوں کا سہارا لیا, لے کر کے مسجد میں آئیں. 2 رکعت نماز پڑھی. کیسے پڑھی مجھے نہیں معلوم. میرے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, وہ بھی مولانا صاحب تھے. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, ان کی پسلی ٹوٹ گئی. تو میں انہیں دیکھنے کے لیے گیا. میں نے پوچھا کیا حال ہے آپ کا؟ تو کہنے لگے بس کیا بتاؤں, سانس لینے میں بھی درد ہے. سیدہ نے 2 رکعت نماز پڑھی. بابا سے رخصت ہوئی اور کہا بچوں یہیں بیٹھو, مغرب کا وقت ہونے والا ہے, بیٹھو. اپنے باپ کے ساتھ نماز پڑھنا, میرے لیے دعا کرنا. بجا رہی ہوں. گئی بچوں کے سہارے سے, آئیں اکیلے. مغرب و عشاء کے بیچ میں آج سیدہ کا وصال ہے. آج ہی کے تاریخ میں مغرب و عشاء کے بیچ میں نماز مغرب, تعقیبات مغرب پڑھی. صحن خانہ میں چادر اوڑھ کے لیٹی, قبلے کی طرف پیر کیے سیدہ نے. اسما سے کہا اسما, جب تک آواز آتی رہے بولنا نہیں, جب آواز نہ آئے تو پکارنا. اگر نہ جواب دوں تو سمجھ لینا کہ دنیا سے گزر گئی. جو مقاتل نے لکھا ہے پڑھ رہا ہوں. سیدہ
چادر اوڑھ کے تسبیح پڑھ رہی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اے مدینے کے در و دیوار، سیدہ کی تسبیح سن لے، اب یہ بی بی کی آواز سنائی نہ دے گی۔ اے مدینے والوں، اب چین سے سونا، سیدہ جا رہی ہے۔ کچھ دیر میں آواز آنا بند ہو گئی، اسما نے پکارا، بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا، مختصر کر رہا ہوں، چادر ہٹائی، دیکھا داہنا ہاتھ داہنے رخسار کے نیچے رکھے ہیں۔ گھر سے باہر نکلی اسما کہ جا کے مولا کو بتائیں، سامنے سے دیکھا دونوں بچے آ رہے ہیں۔ پہلا سوال کہ اسما اماں کہاں ہیں؟ جو مقتل کے جملے سنیے گا، اسما اماں کہاں ہیں؟ اسما نے سر جھکا لیا، خاموش ہو گئی۔ بچے کہتے ہیں تم سمجھتی ہو ہمیں پتہ نہیں ہے، ابھی آواز آ رہی تھی کہ سیدہ کے یتیم آ رہے ہیں۔ آ کر کے دیکھا اماں آنگن میں چادر اوڑھے لیٹی ہے، اپنے آپ کو گرا دیا۔ امام حسن نے بھی ماں پر، امام حسین نے بھی ماں پر اماں بولو، کوئی جواب نہیں ملا۔ بھائی نے بھائی کو دیکھا، بھیا اجرک اللہ فی الوالدہ۔ دونوں بچے مسجد کی طرف چلے، باپ نے آتے ہوئے دیکھا، سمجھ گئے علی، بچے کمر میں لپٹ گئے، آواز دی بابا قد مات قومنا۔ تاریخ کا فقرہ سنیں گے آپ، تاریخ کا فقرہ ہے کہ علی غش کھا کے منہ کے بل زمین پر گرے۔ پانی کے چھینٹے دیے گئے، اٹھے، گھر کی طرف چلے۔ گھر دور نہیں ہے، دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، چند قدم چلے، بیٹھ گئے، زمین پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر اٹھے، آگے چلے، پھر بیٹھ گئے۔ ارے کیا ہوا؟ علی کی طاقت کون لے گیا؟ آئے سیدہ کے بس سب چھوڑ دیا۔ سیدہ کے وصیت کے مطابق علی نے رات آنے کا انتظار کیا۔ خبر مدینے میں پھیل گئی کہ سیدہ گزر گئیں، لوگوں نے گھر گھیر لیا۔ امام حسن سے کہا بیٹا ان سے کہہ دو کہ ابھی اماں کی عمر میں تاخیر ہے، واپس جائیں گھروں کو۔ مولا نے آ کر کہا کہ سب لوگ گھروں اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں، ابھی بابا نے کہا ہے اماں کی عمر میں تاخیر ہے، یعنی تشیع جنازہ میں تاخیر ہے، دفن میں تاخیر ہے۔ مجمع اپنے گھروں کو چلا گیا۔ سنیں گے آپ، مولا کائنات گھر میں سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ جب علی نے یہ محسوس کر لیا کہ اب پڑوسی سو گئے ہوں گے، آستین چڑھائی، اسما پانی کا انتظام کر۔ کیا کریں گے مولا؟ کہ سیدہ کو غسل دیں گے۔ جنازے کو اٹھایا، لا کر کے رکھا۔ بچوں سے کہا بچوں رونے کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن تمہاری اماں کی وصیت ہے کہ کسی کو شریک نہ ہونے دیا جائے، خاموشی سے جنازہ اٹھے، اتنی زور سے نہ رونا کہ لوگ جاگ جائیں۔ میں نے سنا کہ بچوں نے کپڑا منہ میں لگایا ہوا۔ سیدہ کے بچے گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں۔ مولا نے غسل دینا شروع کیا۔ جس نے بچوں سے کہا تھا زور سے نہ رونا، وہ خود چیخ مار کے رویا۔ بعد میں پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہ کیا پوچھتے ہو؟ ہاتھ بازوؤں پر گیا تو سوجے ہوئے، پسلیوں پر آیا تو ٹوٹی۔ بس 2-3 منٹ مشکل سے جنازہ آمادہ ہوا۔ ہوتا ہے نا کہ جنازہ اٹھانے سے پہلے بچوں کو صورت دکھاتے ہیں۔ مولا کائنات نے یہ کام کیا۔
بندے کفن جو سرانے کا بندے کفن ہے باندھنے سے پہلے مولا کائنات نے بچوں کو بلایا، آؤ حلمو تزودوا من نوبکم، آؤ اپنی ماں سے توشہ دیدار لے لو۔ دونوں شہزادے آئے، جو مقتل کے جملے پڑھ رہا ہوں، دونوں شہزادے آئے، ماں کے تابوت کے پاس کھڑے ہوئے، آواز دی یا ام الحسن و یا ام الحسین، اے حسن و حسین کی ماں، اذا لقیتی جدنا محمد المصطفیٰ، جب ہمارے جد محمد مصطفیٰ سے ملاقات کریے گا، فقرئیہ من السلام، تو ہم دونوں کا سلام کہیے گا اور کہیے گا ماں ہم آپ کے بعد دونوں اس دنیا میں یتیم ہو گئے۔ جیسے بچوں کی زبان پر لفظ یتیم آیا، مولا علی کہتے اشہد اللہ، خدا کی قسم، خدا گواہ ہے، سیدہ نے ایک چیخ ماری، لقد انت وحنت ومدت یدیہا، ایک چیخ ماری، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیا، وضمتہما الی صدرہا ملیا، اور دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ آسمان سے آواز آئی علی نے اٹھا لو، ملائکہ میں کوہرام مچ گیا، مولا کائنات آگے بڑھے، حسن کا بازو تھاما، حسین کا بازو تھاما، میرے لال اٹھو اٹھو بیٹا اٹھو، اب اماں کی تشییع کا وقت آ گیا۔ ہاں ماں باپ کے جنازوں سے بچوں کو ایسے ہی پیار سے ہٹایا جاتا ہے، کوئی تماچا مار کے نہیں ہٹاتا، کوئی تازیانے مار کے نہیں ہٹاتا۔ اس کے بعد کے سارے مرحلوں کو چھوڑ دیا، صرف ایک بات کہوں گا۔ ابو ذر کو بلایا، لوگ چن چن کے بلائے گئے، 5-7 لوگ ہیں سیدہ کے جنازے میں، جنازہ لے کر کے مولا کائنات چلے، پیغمبر کی قبر سے رخصت کیا، ایک جگہ پر آئے، نماز پڑھی جنازے پر، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، مولا نے ہاتھ بلند کیے، پروردگار یہ تیری کنیز ہے۔ ابھی علی خدا سے گفتگو کر رہے تھے، ایک زمین سے نور ساتے ہوا، علی ادھر لاؤ، یہاں آؤ، یہاں آؤ، دیکھا ایک گئے، ایک پتھر ہٹایا، قبر آمادہ تھی، قبر میں سیدہ کو لٹا دیا۔ کیسے لٹایا یہ نہ پوچھو، اکیلی اکیلے ہیں، بچے بہت چھوٹے ہیں، معصوم کو معصوم ہی دفن کرے گا، سیدہ کو علی نے قبر میں لٹا دیا، لٹا کے قبر کو بند کر دیا، حاجب الحزن، غموں کا پہاڑ علی پر ٹوٹا، قبر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے، رونا شروع کیا، چچا عباس نے آ کر کے بازو تھاما، اٹھو ابو الحسن اٹھو، جب قبر سے اٹھے تو پیغمبر کی قبر کا رخ کیا اور آواز دیا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ جملے سنے ہیں آپ نے، 1 منٹ بس جملے سنے ہیں آپ نے، آپ پر سلام ہو میری طرف سے، وَنِعْمَتِكَ النَّازِلَةَ، آپ کی اس بیٹی کی طرف سے جو بہت جلد آپ کے پاس آ گئی۔ اے رسول اللہ اب علی سے صبر نہیں ہوتا، رسول اللہ اب علی کی راتیں جاگ کے گزریں گی، اب علی کا غم ہمیشہ رہے گا، اے رسول اللہ آپ کی امت نے اسے بہت ستایا، آپ کی بیٹی خود بتائے گی کہ امت نے کیا کیا۔ اور اس کے بعد علی کہتے ہیں آج امانت واپس ہو گئی۔ واضح مولا نے یہ کیوں کہا کہ یہ آپ کی بیٹی خود بتائے گی، کچھ نہیں کہہ رہے رسول اللہ سے علی، امانت کو واپس کر دیا، لقد استرجعت الودیعہ۔ آپ کو معلوم ہے ہوا کیا؟ پیغمبر نے جناب سیدہ کی جب شادی کی تو جناب سیدہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ علی یہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ کے رسول کی امانت ہے، اے علی اس کی حفاظت کرنا۔ ہذہ ودیعۃ اللہ وودیعۃ رسولہ محمد فاحفظ اللہ ورسول فیہا، اے علی اللہ کی امانت کی اور رسول کی امانت کی حفاظت کرنا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وانت فاعل، اور علی تم یہ کر لو گے، یعنی حفاظت کرنے کے بعد یہ حال ہوا۔
بس تمام کر دی مجلس. ایک بات سن لو عزیزو، اور جب یاد آئے تو رو لینا. پیغمبر نے مکے سے ہجرت کی اور ہجرت کر کے پیغمبر چلے گئے. 3 دن غار ثور میں ٹکے رہے. مولا کائنات کھانا پانی لاتے ہیں. آخری دن کہا علی کل امانتوں کو جو تمہارے پاس ہیں مدینے والوں کو دے دینا، مکے والوں کو دے دینا، اور فواتم کو لے کر کے، اور جو بیچارے کمزور اور ضعیف لوگ ہیں ان کو لے کر کے فلاں جگہ مسجد قباء پر آ کر کے مجھ سے مل جانا. اور سنو، گھبرانا نہیں، کچھ ہوگا نہیں. مولا کائنات نے فواتم کو لیا. کون کون فاطمہ؟ فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت زبیر ابن عبد المطلب، ان سب کو لیا. کچھ بیچارے غریبوں کو، فقیروں کو لیا. اور رات کی تاریکی میں مولا علی مکے سے نکلے. مولا کی عمر کتنی ہے؟ 10 برس کے تھے جب اعلان رسالت کیا پیغمبر نے، اور اب 13 سال مکے میں، 23 سال کے علی ہیں. مکے سے پورا ایک قافلہ لے کر کے چلے. مکے والوں کو خبر ملی کہ پیغمبر کی بیٹی کو لوگ علی لے کر کے چلے گئے. سیدہ کی عمر کتنی ہے؟ 8 برس. 8 سال کی سیدہ ہیں تقریباً، اور پیغمبر کی بیٹی محمد کی بیٹی کو لے کے علی چلے گئے. 8 لوگوں کو منتخب کیا گیا، بہادر، شجاع، اوباش قسم کے لوگ. 8 لوگ معین ہوئے کہ جا کے اس قافلے کو پلٹا کے لاؤ. ابھی دور نہیں گئے ہوں گے، زجنان کی پہاڑی کے قریب ان لوگوں نے پہاڑی میں کمین کی. اور جب قافلہ وہاں پہنچا تو یہ 8 کے 8 سب سامنے آئے. جب مولا علی نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو جب مولا کے ساتھ ساربان تھا ابو الفا وغیرہ، انہوں نے گھبراہٹ محسوس کی. علی نے کہا گھبراؤ نہیں. جملہ میرے عزیزو، مولا نے کہا گھبراؤ نہیں، اونٹوں کو بٹھاؤ. اونٹوں کو بٹھایا گیا کہ پیروں کو باندھو. پیروں کو باندھا گیا. قریب آئے مولا کائنات، گھٹنے کو ٹیکا، سب کو اونٹوں سے اتارا، اماریوں سے اتارا، ایک جگہ پر لے جا کر کے بٹھایا کہ گھبرانا نہیں، تم لوگ، آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں. اور اس کے بعد علی دشمنوں کی طرف بڑھے. اگر کیا کہنا چاہتے ہو تو اس کے بعد جملے میں کہہ نہیں سکتا کہ تم واپس چلو مکے. مولا نے کہا اگر نہ جاؤں تو کہا ہم تمہیں ذلت کے ساتھ واپس لے جائیں گے. بس یہ سننا تھا. علی نے قبضہ شمشیر پر ہاتھ ڈالا اور تلوار کو کھینچا اور کہا جس میں ہمت ہو آگے آئے. ایک ایک کر کے بڑھنا شروع کیا. مولا نے وار کرنا شروع کیا. اس سے پہلے علی کی جنگ کسی نے دیکھی نہ تھی. کچھ دیر میں لوگ فی النار ہونا شروع ہوئے. علی جنگ تن بتن کر رہے. ایک شخص حویرث جو عورتوں کی طرف بڑھا. عورتیں ذرا سا گھبرائیں لیکن مولا کائنات نے اسے بھی قتل کیا اور قتل کر کے آئے اور کہا آپ لوگ کو کوئی زحمت تو نہیں ہوئی؟ جناب سیدہ کے رنگ زرد ہے. کہا یا ابو الحسن، جس کا آپ جیسا محافظ ہو، جس کا آپ جیسا محافظ ہو، اسے کیا زحمت ہوگی. قافلے کی مہار علی نے تھامی، لے کے پیغمبر تک آئے. جملہ سنیے گا، پیغمبر تک آئے، آواز دی یا رسول اللہ، آپ کی امانت آپ کے حوالے. ارے وہاں تو کہہ دیا آپ کی امانت آپ کے حوالے، لیکن مدینے میں نہ کہہ سکے، اس لیے کہ جب امانت لی تھی پہلو ٹوٹا